بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان المدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم سی اے۔ کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کامن ہو گئی ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں بہت عام ہو گئی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اتنے مہینوں سے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، سب کر کے دیکھ لیا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، یہ مصیبت جان نہیں چھوڑ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ شاید آپ کو حیران کر سکتا ہے، اور وہ ریزن اور اس کا سلوشن دونوں چیزیں آپ کے لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لٹرلی ایسا بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دھیان سے سنیے گا۔ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کے تدارک کے لیے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ عمل ہم شروع تو کر دیتے ہیں اور عمل پورا بھی کر دیتے ہیں، لیکن رزلٹ ہمیں نہیں مل پاتا۔ رزلٹ یا تو زیرو ہوتا ہے یا پھر ہمیں ویسا فائدہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے اور اس میں بہت ساری بڑی بڑی مسٹیکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عمل ہمارا فاسد ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جان بوجھ کر تو غلطی کرتے نہیں، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ کر گاڑی چلانا سٹارٹ کر دی؟ آپ نے پہلے سیکھا، اس کے بعد آپ نے گاڑی چلانا سٹارٹ کی۔ تو دین کے معاملے میں ہم اتنے ہلکے کیوں ہو جاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم اتنے ڈھیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب تک کہ ہم سیکھ کر عمل نہیں کریں گے، عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح ہم سیکھ کر گاڑی نہیں چلائیں گے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا، تو اسی طرح ہم بنا سیکھے عمل کریں گے تو رزلٹ ہمیں نہیں ملے گا، رزلٹ ہمارا زیرو ہوگا۔ اب نماز ہی کو لے لیجیے، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ 29 باتوں کو جانے۔ 29 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے، جن کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ہمیں نماز دہرانی پڑتی ہے۔ دعا کا معاملہ لیں اگر، تو دعا کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یا کوئی وظیفہ آپ کو کرنا ہے تو وظیفے کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں وہ 29 باتیں پتہ نہ ہو، نماز کے آداب ہمیں پتہ نہ ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اگر یوں ہی نماز پڑھیں گے تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے، اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے 10 غلطیاں تو ہم ڈیلی کرتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ تو جب ایسی نماز ہم پڑھیں گے تو نماز ہمیں کیسے فائدہ دے گی؟ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح سے دعا کر ہی نہیں پا رہے۔ کوئی وظیفہ ہمیں دیا گیا، کوئی عمل ہمیں دیا گیا، وہ عمل کی جو کوانٹٹی ہمیں بتائی گئی، جو تعداد ہمیں بتائی گئی، اس تعداد میں اسے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر 1-2 تسبیح بڑھا دیں گے کہ ثواب ملے گا اور فائدہ زیادہ ہوگا، تو بے شک ثواب ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہوگا، بنا اس کے وہ عمل فائدہ نہیں دے گا۔ پھر ان عملیات میں یا نماز کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں جب بھی ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے، تو سب سے اہم معاملہ اس میں آ جاتا ہے مخرج کا۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ عربک الفابیٹس جو ہوتے ہیں ان کے اپنے مخرج ہوتے ہیں، یعنی ان کی آواز کے مخارج ہوتے ہیں جہاں سے وہ آواز نکال کر ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کے پروننسیشن کو ادا نہیں کریں گے، ہم اس کے تلفظ پر قادر نہیں ہوں گے، تو وہ پڑھنا ہمارا معنی ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ورڈز بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے، میننگز بدل جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ عمل فائدہ دینے کے بجائے ہمیں نقصان دے گا۔ اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن پڑھنے والے کچھ اس طرح کے آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن خود ان پر لعنت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن ہم پر لعنت کرے؟ یہی وجہ ہے ہم چونکہ سیکھتے نہیں ہیں، یوں ہی عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور عمل ہمیں فائدہ نہیں دیتا اور ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہم دوش دیتے ہیں عمل کو، دوش عمل کا نہیں، دوش ہمارا ہے، دوش نماز کا نہیں، نمازی کا ہے۔ دعا کا کوئی دوش نہیں ہے، دوش دعا کرنے والے کا ہے، کیونکہ غلطی ہم نے کی ہے، تو اس کا تدارک بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ اور ان میں سے ہر ایک ٹاپک پر الگ الگ ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو درکار ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سب سے پہلے ویڈیو کس پر بنائی جائے۔ تب تک کے لیے تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال بھی رکھیے گا، اپنے اس چینل سے جڑے رہیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ ملتے ہیں اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔